السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین، بدشگونی اور اسلام سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بدشگونی سے بچنے کی فضیلت۔ یہ سیریز کی آخری کڑی ہے۔ اس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بدشگونی سے بچنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بدشگونی سے بچنے سے انسان دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا ہے، دنیا میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس کے زندگی میں یا اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں جس کو لوگوں نے منحوس مان رکھا ہے، اس میں جو ہے انجام پائے اور وہ کامیاب شمار کیے جاتے ہیں۔ میں دو مثال دے کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ فائدے کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدشگونی نہ لینے والا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ رکاوٹ سے بچ جاتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ جنگ خیبر یہ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ لوگوں نے سفر کے مہینے کو منحوس مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منحوس نہیں مانا، اور اسی مہینے میں خیبر فتح ہوتا ہے، خیبر کی فتح نصیب ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے فتح سے پہلے، سن 7 ہجری سے پہلے، مسلمانوں کے یہاں بڑی غربت تھی اور بڑی تنگی تھی، بڑی مشکل میں زندگی بسر ہوا کرتی تھی۔ اور پھر جب خیبر فتح ہوا اور وہاں کی زرخیز زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، باغات آئے، تو پھر ذرا سا کشادگی اور فراوانی نصیب ہوئی۔ تو جس مہینے میں یہ بابرکت فتح نصیب ہوئی وہ سفر کا مہینہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی لیتے سفر کے مہینے سے تو پھر یہ خیبر کی فتح نصیب نہ ہوتی اور یہ برکت حاصل نہ ہوتی۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی تاریخ منحوس نہیں، اور یہ دو واقعہ بتلاتا ہے کہ جو ہے بدشگونی سے بچنے والا دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ دوسری بات، بدشگونی سے جو بچتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ رب العالمین توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بدشگونی سے بچنے والے کی فضیلت میں توکل والی بات، ہاں، اس لیے کہ توکل کے ذریعہ ہی سے بدشگونی سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر بندہ اللہ پر بھروسہ اعتماد کرے گا تبھی بدشگونی سے بچے گا۔ لہذا جو بھی بدشگونی سے بچ رہا ہے وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر رہا ہے، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات کہ اس کی وجہ سے دنیاوی طور پر دنیا میں جو مصائب، تکلیف، پریشانیوں کے ڈر سے لوگوں نے بدشگونی اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے رب العالمین اس کا دفاع کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی بدشگونی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والے سے اللہ رب العالمین اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی بدشگونی نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ رب العالمین اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے، کوئی روکنے والا اس کو نہیں ہے۔ تیسری بات کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص بدشگونی سے بچتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو آخرت میں اللہ رب العالمین بہت بڑا انعام دینے والا ہے۔ وہ انعام کیا ہے
کہ بلا حساب و کتاب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرضت علی الامم، مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، فأخذ النبی یمر معہ الامہ والنبی یمر معہ النفر والنبی یمر معہ العشرہ والنبی یمر معہ الخمسہ والنبی یمر وحدہ۔ کہتے ہیں کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، نبی اپنے امتیوں کے ساتھ یا ان پر جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کچھ نبی ایسے تھے جن پر ایک بڑی جماعت نے ایمان لایا تو وہ سب اس نبی کے ساتھ تھے۔ ایک نبی ایسے گزر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ ایک نبی ایسے گزر رہے ہیں جن کے ساتھ 10 کی عدد ہے، اور ایک نبی ایسے گزر رہے ہیں جن کے ساتھ صرف 5 کی عدد ہے، اور بعد ایسے بھی نبی گزرے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، پس میری نگاہ ایک بڑے مجمع پہ پڑی۔ قُلْتُ يَا جبریل، میں نے کہا اے جبریل، هَؤُلَاءِ أُمَّتِي، یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو بڑی تعداد ہے یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد كثير، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ افق میں دیکھیے، آسمان کی کناروں کی جانب دیکھیے، میں دیکھتا ہوں تو اس سے بھی بڑی جماعت موجود ہے۔ قال هؤلاء امك، تو انہوں نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی ہیں۔ اور اب سننے کی بات ہے وَهَؤُلَاءِ 70,000 قدامهم لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ ان میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، یا بلا حساب و کتاب یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ قلت، میں نے پوچھا ولیما، کیوں؟ یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر یہ 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے؟ قال كانوا لا يكتؤون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی۔ پہلی ہے لا یکتؤون، یہ جلا کر کے داغ کر کے اپنا علاج نہیں کراتے ہیں۔ ولا یسترقون، دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے، یعنی خود دعا پڑھ کے دم کر لیتے ہیں لیکن دوسرے سے دعا نہیں کرواتے۔ ولا یتطیرون، اور یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اصل محل استشہاد ہے کہ یہ 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی خصوصیت یا ان کے صفات میں سے یہ ہے کہ وہ بدشگونی سے بچتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص بدشگونی سے بچتا ہے، اللہ پر بھروسہ اعتماد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جو جنت میں بلا حساب و کتاب جانے والے ہیں۔ اسی موقع پر ایک صحابی رسول عکاشہ بن محصن کھڑے ہوتے ہیں، فقال، فرماتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ سے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ قال اللہم اجعلہ منہم، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو بھی ان میں سے کر دے۔ ثم قام الیہ رجل آخر، پھر ایک دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، قال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ قال سبقک بہا عکاشہ، آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت کر گئے۔ اس روایت کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدشگونی سے بچنا، اللہ پر بھروسہ کر کے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں ترقی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما، ہمارے حساب کو یا تو آسان فرما، اور ہمارے اندر یہ کوالٹی، یہ صفت پیدا فرما کہ بدشگونی سے ہم بچیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بنے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔